بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ابن خلدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو ماڈرن ہسٹری ہے، جو جس طرح ماڈرن تاریخ لکھی گئی، اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا۔ تو ابن خلدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں، جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں، کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں، کہ ہجرت ہوتی ہے 622، جنگ بدر ہوتی ہے 625، 313 لڑنے والے، اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے رومن ایمپائر، اور اس کے اگلے سال دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے پرشین ایمپائر قدسیہ میں۔ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ تو کوئی مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی، اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، عدل اور انصاف، اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں، قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گواہی نہیں مانتا۔ وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، اور جو معاشرے طاقتور کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو پاکستان ہے، میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جیل بھرے ہوئے ہیں، ہر روز نئے لوگ پکڑ رہے ہیں، رشتہ دار پکڑ رہے ہیں، جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خوفناک کہانی ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ایک ننگا ہو کے ایک طاقت نے اس طرح کا ظلم کیا ہوا اپنے لوگوں کے اوپر، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا۔ تو یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون قائم کیا گیا، میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ یعنی کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستانی، میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں۔ تو جس طرح ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا۔ تو میں سب سے پہلے میں یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کا مارشل لاء آیا، ضیاء الحق کا آیا، سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشل لاء تھا، لیکن جو پیپلز پارٹی کے معراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے، کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا تھا، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا، اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا، کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا، کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے، یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا۔ عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا
کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ کیا جو کیا جا رہا ہے آج. تو یہ ساری حرکتیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیے. مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی جب وہ دیکھے گا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کون لے کے آئے گا پاکستان؟ جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا پاکستان کی اکانومی میں؟ تو کدھر سے آئے گا پیسہ؟ تو شارٹ ٹرم میں تو آنا ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ. اوورسیز پاکستانی پیسہ تب لے کے آئے گا جب رول آف لا قائم کریں گے, جو آج ختم کیا جا رہا ہے, جس کی قبر کھودی جا رہی ہے. جب تک جسٹس سسٹم میں ہمارے جسٹس سسٹم میں انویسٹر کو, سرمایہ کار کو اعتماد نہیں ہوگا, پیسہ نہیں آنے لگا. اور جب تک اس ملک میں پیسہ نہیں آئے گا, اپنے ڈالرز نہیں آئیں گے, ہم یہ جو 30 ارب ڈالر ہم نے ایک سال میں دینا ہے, ہم کدھر سے دیں گے؟ ہم تو اور ڈالرز لے رہے ہیں, ہم تو اس وقت IMF سے اور قرضے مانگ رہے ہیں, ہمارے پاس تو سکت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی. تو اس لیے میں ان سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک انصاف کو ختم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اور کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے, وہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ان کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے, اس کا مسئلے کے حل ہی نہیں ہے. ان کا مسئلے کا حل صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال جائے, یا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر. لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں, آپ آزادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی, آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں, یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر فلسطینوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. یہ کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہی ہے یہ چیزیں. یہ اپنے لوگوں پہ کوئی ایسا نہیں کرتا ظلم. اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کو حربے استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے, آگے اور کرنے پڑیں گے, کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, وہ کدھر سے ختم ہوگا؟ تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا. اور آخر میں جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی, تب الیکشن کروائیں گے, وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی. مجیب الرحمان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا, جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا, اس کی پارٹی کو بین کر دیا, کلعدم کر دیا, تو اس کے بعد جو الیکشن کروایا اس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ اس پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے؟ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد ہمارے ٹی وی چینل OTV اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.